اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كدأب آل فرعون ان کی حالت مثل حالت آل فرعون کے ہے، والذین من قبلہم اور ان جیسے جو ان سے پہلے ہوئے، کفروا بآیات اللہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان اللہ قوی بے شک اللہ تعالی طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالک یہ عذاب اس لیے ہوا بأن اللہ کا بے شک اللہ تعالی لم یک مغیرا نہیں بدلنے والے نعمتاً کوئی بھی نعمت انعامها علی قوم جو اس نے انعام کی ہو کسی قوم پر، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ خود بدل ڈالیں ما بانفسہم اپنے ذاتی اعمال کو، وان اللہ سمیع علیم اور بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون ان کا حال مثل حال آل فرعون کے ہے، والذین من قبلہم اور ان کے جیسا جو ان سے پہلے ہوئے، کذبوا بآیات ربہم جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا آل فرعون اور ہم نے ڈبو دیا غرق کر دیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین اور یہ سب کے سب تھے ظلم کرنے والے۔ اللہ جل شانہ نے اہل مکہ اور دیگر قبائل کی اسلام دشمنی کا بیان کیا، تو اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی قومیں اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر اللہ کے نبیوں کی باتوں کو جھٹلا کر ان پہ آنے والے ان کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات دیکھ کر کے پھر بھی ان کے مخالف رہے تو ان پہ اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ یہ لوگ بھی اگر اسی طرح اسی روش پہ چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی کے معجزے دیکھ کر کے بھی مانتے نہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں تو ان پہ بھی اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ کدأب یعنی اس سے پہلے اس کا فعل معذوف ہے، دأبہم کدأب آل فرعون ان کا حال مثل حال فرعون والوں کے ہے، والذین من قبلہم اور ان جیسا جو ان سے پہلے ہوئے، قوم عاد ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم صالح ہوئی،
کہ اللہ کے نبی ان کے پاس آتے رہے، ان کو معجزات بھی دکھلائے۔ انہوں نے خود فرمائشیں کی، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے خود کہا پہاڑ سے، چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، گابن اونٹنی ہو تو پھر ہم مان لیں گے آپ کو۔ اللہ نے وہ اونٹنی بھی اس چٹان سے نکال دی، لیکن انہوں نے پھر بھی جھٹلایا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا۔ تو آیات اللہ سے مراد اللہ کے احکام، اللہ کے جتنے بھی فرائض عائد کردہ، اور آیات اللہ سے مراد اللہ کے نبیوں کے معجزات، ان کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر آخر پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ تو اللہ کی جو پکڑ آئی تو بے وجہ نہیں تھی، بلکہ ان کی سرکشی، بغاوت اور گناہوں کی وجہ سے پکڑ آئی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اور جب اللہ کسی کو پکڑنے پہ آ جاتے ہیں تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اس لیے وہ بڑی قوی طاقت والی ذات ہے، اور شدید العقاب، سخت سزا دینے والی ذات ہے۔ اس لیے اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو ہم کسی کو خوشحالی دیتے ہیں، اچھے حالات دیتے ہیں، اور پھر جب وہ قوم اس کی ناشکری کرتی ہے تو پھر اللہ وہ حالات بدل بھی ڈالتے ہیں۔ جیسے اہل مکہ کو اللہ نے دنیا میں بڑی عزت سے نوازا ہوا تھا، خانہ کعبے کی نسبت سے۔ یہ لوگ جس علاقے میں جاتے لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ قریش ہیں اور یہ بیت اللہ شریف کے کعبۃ اللہ کے خدمت گزار ہیں۔ تو اس طرح ان کو بڑی سعادتیں ملی تھی، خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت۔ تو اس طرح بہت سے نیک اعمال ان کو اللہ نے موقع دیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی توحید پہ چلنے والے، ان کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے۔ جیسے حضور حدیبیہ کے مقام پہ آ کے ان کو روک لیا، بیت اللہ میں عمرے کے لیے آنا چاہتے تھے، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، حرم کو آپ کے لیے ممنوع قرار دے دیا، اور پھر یہ توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کی راہ پہ چلے۔ اس لیے کہ قصی بن کلاب تک، یعنی جو حضور کے آبا و اجداد میں سے ہیں، حضور کے والد عبداللہ تھے، دادا عبد المطلب تھے، ان کے والد ہاشم تھے، ان کے والد عبد مناف تھے، ان کے والد قصی تھے، ان کے والد کلاب تھے۔ تو کلاب تک یہ لوگ توحید پہ چل رہے تھے، دین ابراہیم پر تھے، اور کلاب کے بعد پھر یہ لوگ شرک پہ پڑے اور بتوں کے مقرر کیا، اور بتوں کے نام پر انہوں نے جانور وقف کرنے شروع کر دیے، سانڈ بنایا، اور جو شرک کی راہ پہ چلے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ، یہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اس سبب سے ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا، نہیں تبدیل کر دینے والے، نہیں بدلنے والے، نعمتاً کوئی بھی نعمت، انعامہا جو اللہ نے وہ انعام کی ہو، علی قوم کسی بھی قوم پہ، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل لیں اپنے عمل کو، ما بانفسہم، وہ عمل جو ان کی ذات میں ہے اس کو خود بدل دیں۔ جیسے اہل مکہ نے خدمت کے، بیت اللہ شریف کی سارے معاملات کی دیکھ بھال کے، اللہ کی توحید پر چلنے کے اس راستے کو جب خود بدلا اور خود یہ لوگ اللہ کے گھر کے لیے رکاوٹ بنے اور شرک کی راہ پہ چلے، تو اب اگر اللہ نے ان کو پکڑ دی، ان کو ذلیل کیا، بدر میں مار ان کی پٹائی کروائی اور دیگر موقعوں پہ، تو یہ خود اپنی بدعملی کی وجہ سے انہوں نے اپنے حالات کو بگاڑا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم گناہ کے راستے پہ چلے گی، اپنے اعمال کو بدلے گی،
تو اس کے بدلے میں ہم اگر ان کی پکڑ کریں تو یہ ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے حال کو بگاڑا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کی سننے والے ہیں، سب کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ اور اس لیے اگر اللہ کسی کی پکڑ کرے تو بے وجہ نہیں ہوتی، اللہ ان کی گفتگو سنتے ہیں، جو کفر کی، شرک کی، گناہ کی گفتگو ہوتی ہے۔ علیم، ان کے احوال کو اللہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ نیکی سے گناہ کے راستے پہ پڑ گئے ہیں، اس لیے پھر اللہ اپنے علم سے ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ کذاب آل فرعون، ان کا حال مثل حال فرعون والوں کے ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان کے جیسا جو ان سے پہلے ہوئے، کذبوا بآیات ربہم، جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو۔ فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا دریا میں فرعون والوں کو، اور اپنے ماننے والوں کو دریا سے پار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم، ان کے لیے اللہ نے اسی دریا سے خشک راستے بنا دیے، اور فرعونیوں کو انہی راستوں پہ ڈال کر کے پانی کو چلنے کا حکم دیا، اور سب کو غرق کر دیا اس پانی میں۔ تو جو اللہ فرماتے ہیں ہر زمانے کے لوگوں کو ہوش کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ پہلے لوگوں کو خوشحالی دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں، لیکن جب وہ بگاڑ کے راستے پہ خود کو چلاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی پکڑ کر لیتے ہیں، ان کی لگامیں کھینچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ نے سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب تھے ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پہ خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان پہ ظلم اور زیادتی کی۔ تو آج بھی انسان اگر غلط راہ پہ چلتا ہے، گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور اپنے حالات زندگی کو بدل کے خود اللہ کی پکڑ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اصلاح احوال اور اصلاح اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور کسی بھی صاحب نسبت اچھے نیک لوگوں سے رہنمائی لے کے چلتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ غلطی کی راہ پہ تو نہیں جا رہا، گناہ کی راہ پہ تو نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔